تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی مہربانی اور جس کی کرم فرمائیاں کل کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، جس کی عظمت لامحدود ہے، جس کی قوت بے شمار ہے، جس کی عطا تمام مخلوقات کو شامل ہے اور جو بمثل و مثال ہے، جس نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا کے اندر ہماری آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اللہ کے ان تمام نبیوں اور رسولوں پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ معزز حاضرین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ کی خوشیاں ہم نے منا لی، اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کر دی جس سے جو ہو سکا۔ ان قریب اسلامی کیلنڈر کا نیا سال بھی شروع ہونے والا ہے، اسکولوں میں، مدرسوں میں تعلیم کا نیا سیشن شروع ہو چکا ہے۔ ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خطبہ جمعہ کا انتخاب جس موضوع کے تحت میں نے کیا ہے وہ ہے اولاد کے حقوق، حقوق الاولاد۔ بچوں کے حقوق کیا ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اسے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ والدین کے حقوق مسلم ہے اور اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں۔ ہمارے اور آپ کے تمام تر خطبات میں، تقاریر میں، مواعظ میں، دروس میں یہ موضوع کور ہوتا رہتا ہے اور اس بارے میں کچھ نہ کچھ جملے، کچھ نہ کچھ باتیں، قرآن کی آیتیں اور احادیث آتی رہتی ہیں۔ اولاد کے حقوق کے سلسلے میں عام طور پر اتنی باتیں نہیں ہو پاتی جس کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ فطری طور پر جذباتی شامل ہوئے ہیں اور ہماری اور آپ کی جو توجہ کا مرکز ہے وہ جذبات سے جڑا ہوا رہتا ہے، اس وجہ سے بعض موضوعات کی طرف توجہ تھوڑی سی کم ہو پاتی ہے۔ بہرحال ایک موضوع عام طور پر پیش ہوتا ہے اور وہ ہے تربیت اولاد، لیکن اولاد کے کل حقوق جو ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو دو سانچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دو خانوں میں، دو خاکوں میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایک آئینی حقوق۔ آئینی حقوق کون سے ہیں؟ آئینی حقوق وہ ہیں جن حقوق کی ادائیگی والدین کے اوپر لازم و ضروری ہے، اگر وہ اس کی ادائیگی نہیں کرتے تو شرعی قانون کے تحت وہ مجرم قرار پائیں گے اور ان کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے وہ حقوق ہیں جو ہیں اخلاقی حقوق، جن حقوق کی ادائیگی والدین کے اوپر ضروری ہیں اور اگر وہ ان حقوق کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو سماج میں، معاشرے میں ان کو جو سزا ملنی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، لیکن عدالتیں اس موضوع پہ خاموش رہتی ہیں، وہ کوئی سزا ان کے لیے تجویز نہیں کرتی۔ چلیے ہم اور آپ سب سے پہلے جو آئینی حقوق ہیں، جو لازمی حقوق ہیں، جس کی ادائیگی نہ کرنے پہ ایک آدمی اسلامی نقطہ نظر سے، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں قابل گرفت ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ان حقوق میں سب سے پہلا حق زندگی کا حق ہے، حق الحیاہ۔ زندگی کا حق سب سے پہلا حق ہے۔ آپ کہیں گے جناب زندگی کا حق پہلا حق ہے تو کون مار دیتا ہے اپنے بچوں کو؟ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی معلوم ہے، بے شمار بچوں کا قتل اس ترقی یافتہ دور میں الگ الگ انداز میں ہوتا ہے۔ جنین کا قتل، وہ بچے جو رحم مادر میں پل رہے ہوتے ہیں، ان کا قتل اس ماڈرن دور میں جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا تاریخ کے کسی دور میں ہوا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چند گولیاں میڈیکل وغیرہ میں دستیاب،
ایک آدمی آسانی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ جاتا ہے، وہاں سے لاتا ہے اور خریدتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ کئی بے شمار آپ کو ایسے ڈاکٹرز مل جائیں گے، ایسے کلینک مل جائیں گے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل مل جائیں گے، بڑے ہاسپٹل بھی مل جائیں گے، جہاں پہ باقاعدہ طور پر 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے جنین بچے جو بھی رحم مادر میں ہیں اور ان کی پرورش کے 4 مہینے گزر چکے ہیں، 5 مہینے گزر چکے ہیں، انہیں کاٹ کاٹ کر نکالا جاتا ہے اس ترقی یافتہ دور میں۔ اگرچہ یہ انلیگل ہے، لیکن انلیگل طریقے کو بھی پیسے کے ذریعے سے روا قرار دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا حق ایک بچے کا اپنے والدین کے اوپر یہ ہے کہ انہیں زندگی جینے دیں، انہیں قتل نہ کریں، انہیں اس دنیا میں آنے دیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال اور بھی آتا ہے جس کا جواب میں دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا فیملی پلاننگ اس انداز میں کہ رحم یعنی بچے کے ٹھہرنے سے پہلے، حمل کے ٹھہرنے سے پہلے جو احتیاطی تدابیر اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں کیے جا سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں وہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کی اجازت دی ہے، تو عزل کی جو صورتیں مزید اس ماڈرن دور میں بن سکتی ہے اسے آپ اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز تو ٹھیک ہے، لیکن حمل کے استقرار کے بعد اگر معاملات پیچیدہ ہیں تو چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے بات آگے بڑھوں گا۔ موضوع آ گیا، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ہمارے نوجوان لوگ سن رہے ہیں، تمام لوگ یہاں موجود ہیں، تو یہاں میں عرض کروں کہ اگر بمجبوری تھوڑا سا اس کو بریکٹ میں رکھیں گے، بمجبوری اگر حالات ایسے ہیں کہ حمل کے استقرار کے بعد کوئی ایسی مجبوری آ چکی ہے تو 40 دن مکمل ہونے سے پہلے، 40 دن حمل میں 40 دن مکمل ہونے سے پہلے علامہ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے مفتیان عرب نے اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو 40 دن مکمل ہونے سے پہلے جنین کا حمل کا اسقاط کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور اسے قتل نفس میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مادہ منویہ 40 دن تک اپنی حیت میں رہتی ہے اور 40 دن کے بعد اس کی پہلی حیت تبدیل ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 40 دن تک یہ بات سمجھ میں، اور وہ بھی ریگولر عادت نہیں بنا سکتے آپ، انتہائی سخت ضرورت اس انداز کی آن پڑی ہے کہ بھئی اب اس کو اسقاط کرانے کے علاوہ کوئی حل نہیں، میڈیکل پرابلم ہے، ہیلتھ ایشو ہے، کوئی اور بھی مسائل آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگوں تم اپنے بچوں کا قتل ان کے خوراک کے ڈر سے مت کرو کہ اگر یہ اس دنیا میں آئیں گے، میرے پاس پہلے سے 2 بچے ہیں، تیسرا آ گیا تو میں کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا؟ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ روزی دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، لہذا بھوک کے ڈر سے کہاں سے لائیں گے، کہاں کیا کھلائیں گے، ان کی تعلیم کا انتظام اور تربیت کا انتظام، نہ معلوم کتنے ساری باتیں یہ انسان کر کے بچوں کا قتل جو کرتا ہے۔ یاد رکھیے میں نے قتل کی وضاحت آپ کے سامنے پہلے کر دی ہے، اب اس کے بارے میں مزید اشکالات اگر آپ کے ہیں تو کبھی کسی موقع پہ آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو جواب ملے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ تشفی بخش جواب آپ تک پہنچے۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو، جنین کو، رحم مادر میں جو ننھے منھے بچے پلتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ انہیں اس بات سے ڈر کر کے کہ میں کیا کھلاؤں گا، کیا پلاؤں گا، اس خوف سے ان کا قتل مت کرو، کیونکہ روزی دینے والا میں ہوں، میں تمہیں کھلاتا ہوں اور میں انہیں بھی کھلاؤں گا، انہیں بھی روزی عطا کروں گا۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ زندگی کا حق، بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے، انہیں مارا نہ جائے۔ اہل عرب کو آپ دیکھیے جاہلیت کے زمانے میں
جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو، جب وہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو بیٹیاں پیدا ہوتی تو انہیں زندہ دردگور کر دیتے تھے، جان سے مار ڈالتے، زمین میں دفن کر دیتے، نہ معلوم کیا کچھ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اسی کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب یہ زندہ درگور لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، انہیں کس گناہ کے پاداش میں قتل کیا گیا تھا، کیوں وہ قتل کی گئی تھی، یہ سوال کیا جائے گا ان بچیوں سے، اور وہ بچیاں کہیں گی اللہ تعالیٰ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، میری کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اور اس کے بعد ان کے والدین کو حاضر کیا جائے گا، ان کے باپ کو حاضر کیا جائے گا، ان کے ماں کو حاضر کیا جائے گا، اور جو گناہ اور جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے انسان کے قتل کے جرم میں ملتی ہے، وہ سزا ان لوگوں کو بھی دی جائے گی جو اپنے بچوں کا قتل کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم ایک عام نوجوان کے قتل پہ غم مناتے ہیں اور کہتے ہیں وہ انسان قاتل ہے، لیکن ایک بچے کا قاتل بھی اس سے بڑا قاتل ہے جس نے ایک معصوم کا قتل کیا ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حق ایک اولاد کی، ایک بچے کی یہ ہے کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق پرورش کا حق ہے، انہیں پالنا، انہیں پوسنا، انہیں بڑا کرنا، انہیں پڑھانا لکھانا، یہ تمام ذمہ داریاں والدین کی عائد ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ ہاں، اس میں ایک کنڈیشن شامل کی گئی ہے کہ اگر کبھی نوبت طلاق کیا جاتی ہے نا، طلاق کیا جاتی ہے، یہ اس سچویشن کی بات چل رہی ہے، کوئی خاص سچویشن میں اگر کی بات آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ طلاق ہو گئی، عورت اپنے جگہ، مرد اپنی جگہ ہے، اور اس کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بھی ایک خاتون سے کہتا ہے کہ بچے کو دودھ پلاؤ، 2 سال تک دودھ پلاؤ۔ ہاں، اگر اس بچے کے والد یہ چاہتے ہیں کہ 2 سال مکمل ہو تو تمہیں دودھ پلانا ہے، اور دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اس درمیان میں جو بھی اخراجات ہیں خاتون کے، کھانے پینے کے جو بھی اخراجات ہیں، ان تمام تر اخراجات کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کے اوپر عائد کی ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری والدین کے اوپر ہے، اور والدین میں اہم ذمہ داری والد کے اوپر ہے۔ اسی لیے پورے اخراجات کی ذمہ داری کن کے اوپر ڈالی گئی؟ والد کے اوپر ڈالی گئی، اور عورت کے مکلف بنایا گیا کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اگرچہ طلاق کی نوبت آ گئی ہو تب بھی دودھ پلاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ ٹھیک ہے کہ انہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یاد رکھیے گا ہر وہ کام جس کے لیے مجبور نہ کیا جائے اسے نہیں کرنا بہتر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا کرنا بہتر ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ بچوں کا دوسرا حق ان کی پرورش ہے۔ اپنی استطاعت بھر، اپنی طاقت بھر جتنا آپ بہتر پرورش کر سکتے ہیں اتنی بہتر پرورش کیجئے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جتنے راستوں میں صدقہ کرتا ہے، جتنے راستوں میں، مساجد میں، مکاتب میں، بیواؤں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسافروں کو دیتا ہے، نہ معلوم کتنے سارے راستوں میں وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تمام میں سب سے بہتر خرچ کرنا جو اللہ کو محبوب ہے اور سب سے زیادہ جو ثواب کا حقدار انسان بنتا ہے، وہ اپنے بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر والوں میں جب انسان خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب سے زیادہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ اللہ کی نظر میں اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اسے وہ محروم نہ کرے، وہ مسجد میں یا مدرسوں میں یا دیگر جگہوں پہ صدقہ کر کے سینہ پھلانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو روزی دیا ہے اس میں سے اس کی اولاد کتنا فائدہ اٹھا پا رہی ہے، کتنا فائدہ اٹھا پا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بیچارے کماتے ہی ہیں دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں، اپنوں کے لیے نہیں کماتے، وہ دوسروں کے لیے کماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سبق سیکھنا چاہیے
ان درختوں سے جن کے پتے سب سے پہلے اپنے ٹہنیوں کو اور اپنے تنوں کو سایہ دیتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد جب اور اس کے پتے پھیلتے ہیں، جب اور اس میں شاخیں پھیلتی ہیں تو اور دور دراز تک وہ سائے کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو درختوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ والدین درختوں کے مانند ہیں، یہ بچے آپ کے شاخ ہیں، یہ پودے اس کے شاخوں سے نکلے ہوئے مزید پتے اور پھول ہیں۔ آپ ان کی اہمیت کو سمجھو اور انہیں اپنے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس سے نوازا ہے اس میں سے دو۔ بہت سارے لوگ حقوق کی ناتلفی، حق تلفی کرتے ہیں، فلاں کو دیں گے، فلاں کو نہیں دیں گے، اس بیٹے کو دیں گے، اس بیٹے کو نہیں دیں گے، اس بیٹی کو دیں گے، اس بیٹی کو نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے اپنے تمام معاملات میں اس بات کو ذہن میں رکھیے، بچے آپ کے جو بھی ہیں وہ آپ کے ہیں، ان کے درمیان انصاف کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کے درمیان انصاف کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ اپنے ایک بیٹے کو کچھ ہدیہ کرنا چاہتے تھے، کچھ تحفہ دینا چاہتے تھے۔ بچے کی والدہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھی، اس کا یہ کہنا تھا کہ جب تک آپ اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی نہیں لے لیتے یا آپ ان کو گواہ نہیں بنا لیتے، میں راضی نہیں ہوں۔ صحابی رسول پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ تحفہ اپنے اس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا اسی قسم کے تحفے تم اپنے تمام بچوں کو دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں یہ تحفہ صرف ان کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کے رسول نے اس کو ظلم قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے اسے ظلم قرار دیا ہے۔ آپ کے 5 بچے ہیں، ایک بچہ مالدار ہے، دوسرا غریب ہے، جب آپ دیں گے تو آپ کو برابر دینا چاہیے۔ کیوں؟ بچے آپ کے 5 کے 5 ہیں۔ اگر آپ تحفہ دیتے ہیں، اگر آپ تعاون کرتے ہیں تو سب کا برابر کریں۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، فی سبیل اللہ آپ دینا چاہتے ہیں بچوں کے اوپر، یاد رکھیے فرض زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، نفل صدقے کی بات کر رہا ہوں۔ نفل صدقہ بلوغت کے بعد اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد والدین کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی کہ اپنے بچوں کی وہ پرورش کریں، ان کے تمام تر اخراجات اٹھائیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی۔ ذمہ داری نہیں رہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ بالکل ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ان کو نفلی صدقات جب دیں گے نا تو آپ اس درمیان میں تھوڑا سا اگر فرق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بس سمجھ میں آئی؟ کیونکہ ایک کو صدقے کی ضرورت ہے، دوسرے کو صدقے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ایک کو صدقہ دیں گے دوسرے کو نہیں دیں گے۔ البتہ ہدیہ جب دیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو ایک عدل کا ترازو قائم کرنا ہوگا۔ تو دوسرا حق بچے کی یہ ہے کہ ان کی پرورش مناسب طریقے سے ہو۔ تیسرا حق تربیت کا ہے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ تربیت کا۔ جب تربیت کی باری آتی ہے تو ہمارے اور آپ کے درمیان میں جب بھی میں نے تربیت کے موضوعات پہ گفتگو سنی، تقریریں سنی، تو عموماً میں نے یہ دیکھا کہ تعلیم پہ ہم فوکس کر کے بات مکمل کر دیتے ہیں۔ دیکھیے تربیت، تعلیم جو ہے نا، تربیت کا ایک بڑا حصہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن تربیت میں کیا ہے؟ تربیت میں ہنر ہے، تربیت میں تیراکی ہے، تربیت میں دوڑ ہے، تربیت میں سواری کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، تربیت میں تیر اندازی اور نشانہ بازی ہے، تربیت میں انسان کو اپنے دفاع کرنے کی صلاحیت ان میں موجود ہو۔ یہ تمام چیزیں تربیت کا حصہ ہیں۔ ہم نے اور آپ نے تربیت میں صرف تعلیم کو شامل کیا، دیگر تمام چیزوں کو ہم نے خارج کر دیا۔ نتیجہ آج ہمارے اور آپ کے بچے کمزور ہیں، مقابلے کی نوبت آ جائے تو بھاگ کھڑے ہو یا پھر مار کھا کے آئیں۔ یہ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے اسکولوں میں، بڑے بڑے کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور بڑی بڑی جگہوں میں کیا مارشل آرٹ بچوں کو نہیں سکھائے جاتے؟ ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ تمام چیزیں کیوں مفقود ہو گئی؟ کیوں ہمارے اور آپ کے پاس ہنر نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ ہتھیار لے کر کے چلنا انلیگل ہے، یہ مجھے پتا ہے، لیکن کیا مارشل آرٹ کی تربیت لے کر کے چلنا یہ انلیگل ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو لیگل طریقے سے جو تربیت ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے اور جس کا ہم اور آپ حقدار ہیں وہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہونی چاہیے، اور والدین کو کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قسم کا انتظام اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ کریں اپنے بچوں کے لیے، وہ کریں۔ آج بچوں کی سرکشا کے لیے باقاعدہ طور پر گورنمنٹ یہ سجیسٹ کر رہی ہے، اسکولوں کو باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ ان کو سیلف ڈیفنس کے طریقے اور سلیقے سکھائے جائیں۔
صرف لڑکیوں کو ضرورت ہے اس کی؟ لڑکوں کو نہیں، سب کو ضرورت ہے، سب کو تربیت ملنی چاہیے، سب کو۔ محلے میں آپ کوئی ایسی جگہ منتخب کر سکتے ہیں جہاں کوئی تربیت یافتہ آدمی تربیت دے، اور ہمارے جو نوجوان جائیں اور تربیت لیں۔ آج جو تمام کے تمام نوجوان، ہمارے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، یہ جو موبائل کے کیڑے بن رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے خارجی تربیت کا انتظام نہیں کیا۔ وہ آج اگر کبڈی کھیلنا چاہے تو کہاں کھیلیں گے؟ انتظام نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے بچے جب موبائل میں گھنٹوں برباد کرتے ہیں نا تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن وہی بچے جب جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، جس سے جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے، ذہنی مشق جس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، وہی بچے جب کھیلنا چاہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں، ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، ہمارے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جبکہ حقیقی معنوں میں تربیت کا یہی طریقہ ہے کہ انہیں ان کے ہم عمر بچوں میں بہتر بچے کا انتخاب کر کے ان کو دیا جائے، تاکہ ان کے ساتھ وہ وقت گزارے، جو ان کے پاس وقت ہے ان کے ساتھ کھیلے، ان کے ساتھ مقابلہ کرے، ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرے، ان کے ساتھ کبڈی کھیلے، ان کے ساتھ فٹ بال کھیلے، اور دیگر طرح کے تیراکی کرے، نشانہ بازی کرے، مقابلہ آرائی کرے۔ اس سے ہمارے اور آپ کے بچوں کو تربیت حاصل ہوتی ہے۔ تعلیم اس کے بعد تعلیم کا مرحلہ آتا ہے، جب ایک بچوں کا 4-5 بچوں کا گروپ ہو، اس میں سے ایک بچہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے بچے بھی نماز پڑھنے کے لیے آنے لگتے ہیں۔ یہ تمام طریقے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کے رسول کے دور کو دیکھو، اللہ کے رسول جب صف بندی کرتے تو کیسے کرتے تھے؟ سب سے پہلے بڑے لوگ کھڑے کیے جاتے تھے، بڑے لوگ، اور ان میں جو ذی علم لوگ ہوتے انہیں امام کے پیچھے رکھا جاتا تھا، یہ طریقہ تھا۔ اور اس کے بعد بچوں کی سب بندی ہوتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ بچے اتنے زیادہ آتے تھے کہ ان کی الگ سے سب بندی ہوتی تھی، اس کے پیچھے عورتوں کی سب بندی ہوتی تھی۔ یہ ترتیب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں نماز پڑھنے کی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تربیت بچوں کا حق ہے۔ اب تربیت کا دوسرا پہلو میں نے آپ کو بتایا، تعلیم بڑا اہم پہلو ہے، اور تعلیم میں جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور جس کے تعلق سے کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، وہ ہے دینی تعلیم۔ ویسے دیگر چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، لیکن جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرض یہ ہے کہ ایک بچے کو دین کی سمجھ آنی چاہیے، انہیں حلال و حرام کی تمیز آنی چاہیے، انہیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے، انہیں قرآن سمجھنا آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا مطلب تلاوت قرآن ہے۔ یاد رکھیے، تلاوت قرآن پڑھنے کا ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا مفہوم ہے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب آدمی کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے اور سمجھنا بھی آنا چاہیے۔ یہ چیزیں غائب ہے، اور ان چیزوں کی طرف ہمارے اور آپ کی توجہ نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ نہیں۔ بہت سارے لوگ میرے سامنے آتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے بچے جو ہے 2 سال سے آ رہے ہیں، 3 سال سے آ رہے ہیں مکتب میں، ان کو آ نہیں رہا ہے۔ اب ان کا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ 3 سال میں 30 دن بھی نہیں آئے، 3 سال میں 30 دن نہیں آئے۔ جب آپ خبر لیں گے آج بچہ نانی کے یہاں گیا، آج خالہ کے یہاں گیا، پھپھو کے یہاں گیا، سو رہا، اٹھ رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھیل رہا ہے، یہ تمام چیزیں چلتی ہیں۔ میں کال کرتا ہوں بچوں کے پیرنٹس کو، اسی لیے مجھے یہ تمام چیزیں معلوم ہیں، اسی لیے میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ وہی بچے اسکول کے ٹائم میں برابر اسکول میں ہوتے ہیں، لیکن مدرسے کے ٹائم میں اس کو نیند بھی آتی ہے، اسی وقت ان کو خالہ کے یہاں جانا ہوتا ہے، اسی وقت ان کو نانی کے یہاں جانا ہوتا ہے، اسی وقت ان کو پھپھی کے یہاں جانا ہوتا ہے۔ تمام رشتہ داریاں مدرسے کے وقت میں ہوتی ہیں، دیگر تمام کام کاج ہوتے ہیں، لیکن مدرسے کا ٹائم کا مطلب یہ تمام کام اس وقت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سوچ ہم نے اور آپ نے بنا رکھی ہے، یعنی ہم نے اور آپ نے اسلامی تعلیم کو سیکنڈری بھی درجہ نہیں دیا، سیکنڈری درجہ نہیں دیا۔ ہماری دوسری ترجیح بھی اسلامی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ آخری ترجیح ہے کہ چلو سب کچھ کرنے کے بعد اگر کچھ وقت بچ جاتا ہے تو بچہ مدرسہ چلا جائے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا،
شرک بہت بڑا گناہ ہے. یہ تعلیم دی جا رہی ہے, یہ تعلیم آپ کو دینی ہے, یہ سمجھ بچے کو آنی چاہیے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. شرک کی حقیقت, اس کی نوعیت, اس کی کیفیت, شرک کے چور دروازے, جن دروازوں سے شرک داخل ہوتا ہے, اس کو ان کی سمجھ ہونی چاہیے. اسلام کا تعارف اس کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے. عام طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے نے اتنے سال پڑھ لیے اور ان کو کچھ آتا نہیں ہے. ایک بات سمجھیے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سائنٹیفک ہوتی ہیں. انسان کا ان کی فطرت یہی ہے, ان کی تخلیق کا یہی طریقہ اور انداز ہے. آپ اس کو مانیں گے تو ترقی کریں گے, نہیں مانیں گے تو اپنے آپ کو برباد کریں گے. ایک عمر ہوتی ہے بچوں کی جہاں پہ بچوں کے دماغ میں لاجیکل چیزیں نہیں آتی. ان کو کچھ رٹا دیں گے وہ رٹ لیں گے, ان کو یاد کرا دیں گے وہ یاد کر لیں گے. آپ نے قرآن کی آیتیں یاد کرا دی, یاد کر لیں گے. سورتیں یاد کرا لی, یاد کر لیں گے. دعائیں یاد کرا دی, یاد کر لیں گے. لیکن لاجیکل چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. ایک عمر جب ہوتی ہے بچوں کی سمجھنے کی, جب وہ چیزوں کی گہرائی سے دیکھنے لگتے ہیں, اچھے اور برے کی تمیز ان میں آنے لگتی ہے, سچ اور جھوٹ کو پہچاننے لگتے ہیں, تو اس عمر میں ہم اپنے بچوں کو مدرسے سے دور کر دیتے ہیں. اب بچہ رٹا ہوا تو ہے, ان میں رٹنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی تھی, وہ رٹ چکا, حروف کی پہچان ان کو آتی ہے, لیکن اسی بچے میں حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے. کیوں؟ جب سمجھنے کا وقت آیا تو ہم نے اور آپ نے اس کے عمر میں سے چند گھنٹے روزانہ کے حساب سے, ایک آدھ گھنٹے بھی سمجھنے کے لیے ہم نے اس کے وقت میں سے حصہ نکال کر کے مدرسے میں دیا نہیں, اور اس کا کوئی انتظام ہم نے کیا نہیں. نتیجہ دین کو بچوں نے سمجھا نہیں. پڑھا ہے, اس کو نماز کی تمام دعائیں آتی ہیں, ان کو رکوع کرنا آتا ہے, سجدہ کرنا آتا ہے, لیکن رکوع کا مطلب کیا ہے, سجدے کا مطلب کیا ہے, تشہد کا مطلب کیا ہے, سورۃ الفاتحہ کا مطلب کیا ہے, انہیں نہیں پتا. نماز پڑھی جاتی ہے یہ تو پتا ہے, لیکن نماز کے مقاصد کیا ہے, اس کے پیچھے کس طریقے سے وہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں, انہیں پتہ نہیں. یہ بات سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کے اندر یہ تعلیم دی کہ بچوں کو تعلیم دیجئے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں اور آپ کو بار بار تعلیم, تربیت اور تمام وہ چیزیں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کی ہدایت قرآن مقدس کے اندر دی ہے. احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی. چوتھا حق, اور وہ حق یہ ہے کہ میراث کا جو مال والدین ترکہ کی صورت میں چھوڑتے ہیں وہ اولاد میں قرآن کے اصول اور ضابطے کے مطابق تقسیم کیے جائیں. اولاد کے درمیان قرآن کے اصول اور ضابطے کے مطابق تقسیم کیے جائیں. یہاں ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے, اگر آپ اپنی زندگی میں بچوں کے درمیان پراپرٹی تقسیم کرنا چاہتے ہیں, ہدیتاً دینا چاہتے ہیں, تو پھر تو آپ کو چونکہ ہدیہ آپ دے رہے ہیں برابر دینا پڑے گا. ہدیہ دے رہے ہیں نا, اپنی زندگی میں جو دے رہے ہیں ہدیہ دے رہے ہیں. ہاں, اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر پراپرٹی کی تقسیم قرآن کے اصول اور ضابطے کے مطابق کر دیا, پیپر میں, آن پیپر, اس کی وصیت آپ نے کر دی. ہاں, مرنے کے بعد اصل میں بچے حقدار ہوں گے, تو پھر وہ قرآن کے اصول اور ضابطے کے مطابق میراث کا جو ضابطہ ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے تحت بچوں کو, بیٹوں کو ڈبل اور بیٹیوں کو آدھا ملے گا, ہے نا. ایک حصہ بیٹی کو تو اس کے مقابلے میں 2 حصے بیٹے کو. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے سلسلے میں حکم قطعی دیا ہے, حکم قطعی, اور وہ کیا ہے, للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کو 2 حصے تو بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. ٹھیک ہے, بیٹیوں کا ڈبل بیٹوں کو ملے گا, یہ قرآن نے کہا ہے. مطلب بیٹی کو کرائٹیریا بنایا, یعنی بیٹیوں کو تو ملے گا ہی ملے گا, اب بیٹوں کو کتنا ملے گا یہ بتایا کہ جتنا بیٹی کو ملے گا اس سے ڈبل ملے گا. یہ قرآن کا اصول و ضابطہ ہے. تو میراث کا حق, اب اس میں آپ بچوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے, ان کو یہ اور ان کو وہ, ان کو نہیں دیں گے, ان کو ہٹا دیں گے, ان کو پتہ چلا کہ غائب کر دیں گے, یہ تمام چیزیں نہیں. ہاں, البتہ بعض ضرورتیں کچھ ایسی ہیں جس کے تحت اسلام نے کسی کو باقاعدہ طور پر
میراث کے حق سے باہر کرنے کا بھی اختیار دیا ہے، لیکن اس کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضابطے ہیں، اپنے شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 4 حقوق آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ پانچواں حق نکاح کا حق ہے، یہ آئینی حق ہے۔ نکاح کا حق، جب بچے بالغ ہو جائیں، شادی کی عمر ہو جائیں، تو والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نکاح کرا دیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آپ بچے سے پوچھیں، بیٹی سے پوچھیں، بیٹے سے پوچھیں، بیٹا میں آپ کا نکاح کرانا چاہتا ہوں، تمہارا کیا رائے ہے؟ وہ کہے گا نہیں ابا ابھی نہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پڑھ لو، پڑھنے کے بعد پھر پوچھیے، بیٹا اب پڑھائی تمہاری کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب میں تیرا نکاح کرانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ نہیں ابا ابھی میرے پاس تھوڑا سا جاب ہو جائے یا تھوڑی سی دکان وغیرہ میں کر لوں۔ ٹھیک ہے، دکان کر لو۔ ہر لمحے پہ آپ کو قدم قدم پہ پوچھنا ہوگا۔ آپ خود سے نہیں پوچھ سکتے، کسی سے پوچھوائیے ان کو، دوستوں احباب سے۔ وقت کے مطابق ان کی خبرگیری کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نکاح کرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا کہ جب آپ کے بچے بالغ ہو گئے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ ایک آیت میں نے شروع میں خطبہ جمعہ کے شروع میں پیش کیا، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ کیسے بچائیں گے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے؟ بچے بالغ ہو گئے ہیں، ماں باپ شادی کی بات ہی نہیں کرتے، بچے خود کہہ پڑتے ہیں، بیچارے بول پڑتے ہیں ابا اب میرا نکاح کرا دیجئے، تب بھی کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ اچھا، بعض مسائل بڑے گمبھیر ہیں، بڑے سنگین ہیں۔ مثال کے طور پر ابا کی کہیں پہ دوستی چل رہی ہے، ہوتی ہے نا، اب دوست کی بیٹی سے نکاح کرنے کی انہوں نے زبان دے دی ہے۔ یہ بڑی بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ دوسرے کے حق میں فیصلہ کرنے کی ذمہ داری آپ نے خود سے کیوں لے لی؟ زبان دے دی ہے۔ اب باپ کیا کہتا ہے؟ چونکہ میں نے زبان دے دی ہے تم کو وہیں سے نکاح کرنا ہوگا، شادی کرنی ہوگی۔ بیٹا کہتا ہے ابا مجھے وہ پسند نہیں، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تو نہیں کرتا تو مت کر، اب تو اپنی مرضی کر، میں کہیں کھڑا ہونے والا نہیں۔ یاد رکھیے یہ حق تلفی ہے، میں اسلام کا اصول و ضابطہ بتاتا ہوں، یہ حق تلفی ہے اور یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام نے ولی کی شرط رکھی ہے بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے نہیں رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام یہ کہتا ہے، اور اسلام کا سینس یہ کہتا ہے، اسلام کی روح یہ کہتی ہے کہ والدین کو اپنے اعتماد میں لے کر کے نکاح کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان نکاح کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس وقت وہ جذبات میں مغلوب ہوتا ہے۔ اب جو لوگ جذبات میں مغلوب نہیں ہیں وہ ان کے والدین ہیں، وہ خیر اور شر کو پہچانتے ہیں، وہ اپنی جو ازدواجی زندگی جی چکے ہیں، اس کی روشنی میں ان کے پاس تجربات ہیں، انہیں پتہ ہے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اس روشنی میں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو خیر اور شر کی تمیز سکھائے اور بتائے کہ بیٹا یہاں پہ یہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے، اس میں یہ پریشانیاں ہیں، اس میں یہ دقتیں ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود اگر کوئی شخص کسی جگہ نکاح کرنے کے لیے بضد ہو جاتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، کہتا کہ نہیں مجھ کو وہیں پہ نکاح کرنا ہے، تو والدین کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر کے ان کا نکاح کرا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کا کام اصل میں اس کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ حالات کو دیکھیے ذرا، سمجھیے۔ اسلام نے غیر نابالغ جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ان کے نکاح کو ویلڈ اور جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط رکھی ہے۔ جائز قرار دیا، دو چھوٹے بچے ہے نا، ایک بچے کے آپ نے نکاح کرا دیا، نکاح کرانے کے بعد جب وہ بڑے ہو گئے تو لڑکی اور لڑکے دونوں کو اختیار دیا جائے گا کہ اب آپ اپنے حساب سے، کیا آپ کو یہ نکاح جو آپ کے بچپنے میں کر دیا گیا تھا، آپ اس کو باقی رکھنا چاہتے کہ نہیں رکھنا چاہتے؟
کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی والدین کے کیے ہوئے نکاح کو باقی رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار اس لڑکی کو ہے اور اس لڑکے کو ہے جس کے اوپر آج سماج جبر کرنا چاہتا ہے، جس کے بارے میں سماج جبر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے، اسلام کے ان تمام تعلیمات کا مطلب مخلوط نظام کی ایک طریقے سے حوصلہ افزائی یہ ہرگز مقصود نہیں ہے، بلکہ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کے لیے انتخاب کی راہیں ہموار کریں۔ مثال کے طور پر اگر وہ بچیاں دیکھنا چاہتے ہیں، لڑکیاں دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ رابطہ قائم کریں اپنے دوستوں سے، اپنے جاننے والوں سے، اور اس کے بعد اس انداز میں اس کو دکھائیں۔ ہمارے یہاں جو دیکھنے کا طریقہ یہ بہت غلط ہے، بہت ہی غلط۔ یہ جو ہو ہلہ کر کے لوگ جاتے ہیں نا دیکھنے، لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ ضابطہ اسلام کریں۔ یہ ہو ہلہ نہیں کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ گئے، کسی جگہ بیٹھے، کسی بہانے سے آپ نے لڑکی کو دیکھا اور آ گئے، لڑکی کو بھی پتہ نہیں کہ مجھے کسی نے دیکھا، محلے والوں کو پتہ نہیں کہ اس کے گھر میں کوئی دیکھنے والا آیا۔ آج ہوتا کیا ہے، جب یہ پورے ہنگامے کی صورت میں لوگ جاتے ہیں، گنا جاتا ہے اس لڑکی کو دیکھنے والے 1 آئے، پھر 2 آئے، 3 آئے، 100 آئے، 50 آئے، پھر اس کے بعد لوگ رائے قائم کرنے لگتے ہیں، ارے اتنے سارے لوگ آئے، کہیں پہ رشتہ طے نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوگا نا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اسلام کے اصول اور ضابطے کے مطابق جو لڑکیاں دیکھنے اور لڑکے دیکھنے کا جو طریقہ اور تدبیر تھا اس کو ہم نے اور آپ نے فراموش کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کیسے دیکھتے تھے؟ بعض جگہ چھپ جاتے، کسی بہانے سے لڑکیوں کو آنا جانا ہوتا اس جگہ پہ تو وہ دیکھ لیتے چپکے سے، اور پھر گھر جا کر کے اپنے رائے کا اظہار کر دیتے کہ ہاں مجھے پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ یہ ہنگامہ اور شور نہیں ہوتا۔ تو میں نے آخری بات عرض کی، آئینی حق ایک بچے کی یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے، نکاح کر دیا جائے۔ ناک کا مسئلہ نکاح کے معاملے میں نہیں بنانا چاہیے، ورنہ قو انفسکم واہلیکم کے تحت آپ گناہگار کر پائیں گے۔ اور ایک حدیث ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے، لیکن ایک اور روایت ہے جو موقوف ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو ان تمام روایتوں کو دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہمیں اور ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ والدین اگر اولاد کے بالغ ہونے کے باوجود نکاح کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں، کسی مجبوری کے تحت نہیں، بغیر مجبوری کے مرضی چلاتے ہیں بے وجہ، اور پھر اس کے بعد وہ بچہ، وہ لڑکا، وہ لڑکی گناہگار ہوتے ہیں، تو والدین بھی گناہگار ہوں گے، والدین بھی گناہگار ہوں گے۔ اس بات کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے آخر میں، رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔